محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ یہ مقام ہے مقام زعفر جن۔ آپ نے نام سنا ہوگا زعفر جن کا، جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ صاحب کتاب اسرار الشہادات لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا جناب زعفر جن کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ مولا تک پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے آخر مولا کی مدد کیوں نہیں کی۔ وہ اپنے دل میں ملامت کر رہا تھا اور غلط خیالات جناب زعفر جن کے بارے میں رکھ رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ داخل ہوا تو انہوں نے سلام کیا، اس شخص نے جواب سلام دیا اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زعفر جن ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم میرے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہو کہ میں میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی میں نے آقا حسین کی مدد کیوں نہیں کی ہے، تو میں تمہیں وہی وجہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ زعفر جن کہتے ہیں کہ میں اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، جشن میں مسرور تھا، اتنے میں ایک جن بھاگتا ہوا میرے دربار میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے زعفر جن کیا ظلم کر رہا ہے کہ ادھر فاطمہ کا لار دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے اور تم یہاں جشن و شادمانی میں مصروف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے یہ بات سنی اپنے تخت سے کود پڑا، فوج کو اکٹھا کیا اور وہ فوج کو لے کر اسی مقام تک آیا ہے جہاں پر اس وقت ہم مولا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ جب آپ مولا کا روضہ آپ نے دیکھا ہے، قتلگاہ دیکھ لی، یہاں سے کتنی تو کچھ زیادہ کا فاصلہ نہیں، صرف اس کے بعد ایک روڈ کا فاصلہ ہے، یہاں تک زعفر جن اپنے لشکر کو لے کر آئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس مقام تک پہنچا تو میدان کربلا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ملائکہ کے فوج یہاں موجود ہے، بڑے بڑے بادشاہان جنات جو یہاں پر موجود ہے، سب کے سب آ کے مولا کے سامنے دستگزاری کر رہے ہیں، میں آقا مولا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی مدد کریں، آپ کے دشمنوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیں۔ زعفر جن کہتا ہے جب میں نے اتنا مجمع دیکھا تو میں ایک طرف کنارے میں اپنے فوج کو لے کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ ان کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی فوج جو ملائکہ کی تھی، جناتوں کی تھی، ان کے مقابلے میں تو میرے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ہاں سب کے سب، لیکن مولا نے کسی کو بھی اجازت نہ دی، ملائکہ چلے گئے، جناتوں کے بڑے بڑے سردار چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، لیکن میں اپنی جگہ پہ رکا رہا کہ میں مولا سے گفتگو کیے بغیر نہیں جاؤں گا، اصرار کروں گا کسی طریقے سے مولا مجھے اپنے اوپر مرنے کی اور اپنی مدد کی اجازت دے دیں۔ جب سارے کے سارے چلے گئے، مولا میرے تک متوجہ ہوئے، زعفر جن تم کیوں کھڑے ہو؟ سب کو میں نے رخصت کر دیا ہے۔ زعفر جن کہتے نہیں آقا میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے یہ گوارا نہیں کہ دشمن تلوار کھینچے کھڑے ہوئے ہیں اور میں دیکھتا رہ جاؤں اور آپ کی شہادت میرے سامنے ہو جائے۔ آواز دی کہ اے زعفر جن تمہارے اندر طاقت بہت زیادہ ہے، میرے دشمنوں کی طاقت بہت کم ہے، تم جن ہو یہ انسان ہے۔ زعفر جن نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسی طاقت میں آ کے لڑوں گا جو انسانوں کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ آقا نے آواز دی نہیں زعفر جن تم غائب ہو کر لڑو گے، یہ ظاہر ہو کر لڑیں گے، تم تو ان پہ حملے کرو گے لیکن یہ تمہارے اوپر حملے نہیں کر سکیں گے کیونکہ تم غائب رہو گے۔ زعفر جن کہتا ہے آقا میں بھی انہی طریقے سے ظاہر ہو کے لڑوں گا، لیکن مولا نے آواز دی نہیں زعفر جن اب بتاؤ میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ میرا برابر کا بھائی عباس نہ رہ گیا، میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے پہ برچھی کھائے ہوئے اس دنیا سے سدھار گیا، میرا ننھا ششماہ علی اصغر میرے ہاتھوں پہ حرملہ کا تیر کھا کے شہید ہو گیا۔ اے زعفر جن تم چلے جاؤ میں منزل امتحان میں ہوں۔ زعفر جن کہتے ہیں آخر میں مجبور ہوا اور مولا کی بارگاہ سے رخصت ہوا اور اب تک مجھے افسوس ہے کیوں نہ میں مولا کی مدد کر سکا، مولا نے مجھے اجازت کیوں نہ دی۔ اے نوجوان یاد رکھنا، آج کے بعد مجھے ملامت نہ کرنا کہ میں نے مولا کی مدد کیوں نہ کی، مولا نے خود مجھے مدد کرنے سے روکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔